علیہ وسلم نے کچھ چیزوں سے پناہ مانگی ہے. خود حضور نے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پناہ مانگی. حضور فرمانے لگے اے اللہ مجھے کنجوسی سے، بخیلی سے پناہ عطا فرما. اور حضور نے باقاعدہ پناہ مانگی ہے کہ اے اللہ مجھے ارذل العمر ہونے سے. السلام علیکم دوستو، اس ویڈیو کو دیکھیے جس میں ایک شخص جو ہے قبر کا مذاق بنا رہا تھا. قبر میں جو ہے کیمرہ لگا کر قبر میں لیٹ کر قبر کا مذاق اڑا رہا تھا. لیکن اس کے ساتھ کیا ہوا کہ یہ ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوا. اور اس کی وائرل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ بہت ہی عجیب ہے. تھائی لینڈ کا یہ شخص جو ہے قبر کا مذاق بنا رہا تھا اور اس کے ساتھ کیا ہوا بہت ہی بھیانک ہوا، جس کی وجہ سے جو ہے یہ ویڈیو جب اس نے اپلوڈ کیا تو بہت زیادہ وائرل ہوا. تو چلتے ہیں پہلے اس ویڈیو کو دیکھیں. سنن ترمذی میں حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے ایک جگہ خیمہ لگایا تو وہاں سورہ ملک پڑھنے کی آواز آتی. سورہ ملک اتنی شاندار صورت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ناز سے جھگڑا کرے گی اور کہے گی اے اللہ یہاں تو میرے پڑھنے والے کو جنت عطا فرما یا مجھے قرآن پاک سے علیحدہ کر دے. اب عذاب قبر جو ہے، قبر کے اندر جو انسان کا عذاب ہے تو وہ بھی عالم برزخ کا عذاب ہے. میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ چیزوں سے پناہ مانگی ہے. خود حضور نے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پناہ مانگی. حضور فرمانے لگے اے اللہ مجھے کنجوسی سے، بخیلی سے پناہ عطا فرما. اور حضور نے باقاعدہ پناہ مانگی ہے کہ اے اللہ مجھے ارذل العمر ہونے سے پناہ میں رکھ، جب عمر اتنی زیادہ ہو جائے کہ وجود کے حصے کام کر. ناظرین، آپ نے ویڈیو دیکھا کہ کس طرح قبر کے ساتھ مذاق بنا رہا تھا، مذاق والی ویڈیو بنا رہا تھا. لیکن اس کے ساتھ ایسا ہوا کہ جو ہے اب وہ زندگی میں کبھی مذاق نہیں کرے گا. جب اس نے قبر میں لیٹا تو لیٹنے کے کچھ ہی دیر بعد جنات آیا اور جنات نے جو اس کو ایسا اٹھا کر پھینکا اور وہ بچنے کی بہت ساری کوشش کیا، دوست کے پاس بھاگا، وہاں سے بھی اٹھا کر پھینک دیا. تو یاد رکھیں قبر کا مذاق بنانے والوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیے قبر جو ہے آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جس کو کہا جاتا ہے کہ آخرت کی تمام منزلوں سے سب سے مشکل جو منزل ہے وہ ہے قبر کی منزل. اور قبر کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جو قبر کے منزل میں کامیاب ہو گیا وہ ساری جگہ کامیاب ہوں گے. اسی لیے کہ قبر میں جو سوال ہوگا وہ ایمان کے تعلق سے ہوگا. پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے. پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا، ان کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے. تو قبر میں جو سوال ہوگے وہ دین کے سوال ہوگے، ایمان کے تعلق سے سوال ہوگے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قبر کی جو منزل ہے سب سے مشکل منزل ہے. جو کامیاب ہو گیا وہ ہر جگہ کامیاب ہے. تو جو لوگ قبر کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، قبر کے حالات کے بارے میں انکار کرتے ہیں، تو یہ ویڈیو جو ہے ان کے لیے عبرت ہے. جو قبر کو مذاق بناتے ہیں، الحمدللہ ہمارا ایمان ہے آخرت پر اور ہمارے رب پر ایمان ہے. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے عذاب کے تعلق سے بھی بہت ساری حدیث پاک ہے، قرآن پاک میں بھی اس کے بارے میں تذکرہ ہے. تو یاد رکھیں مسلمانوں، ہمارا ایمان ہے قبر کے حالات کے بارے میں. کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ بے عمل ہوتے ہیں انہیں آتا ہے، جو لوگ ماں باپ کے نافرمان ہوتے ہیں ایسے لوگوں کو قبر میں عذاب بھی دیا جاتا ہے. اس کے بارے میں بہت سارے حدیث. ناظرین، ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ قبر جو ہے برحق ہے اور اس کے عذاب برحق ہے. اور جب قبر سے کوئی مذاق کرتا ہے تو اس کے ساتھ ایسے ہی انجامات ہوتے ہیں. اور قبر کے ایک واقعات ہے، میں نے پڑھا ہے کہ ایک شخص جو ہے ماں کو جو ہے شراب پی کر گالیاں دیتا تھا. جب وہ مرا تو اس کی قبر سے جو ہے گدھے کی طرح آواز آتی تھی. کیونکہ اپنی زندگی کو ماں کو جو ہے گالیاں دیتا تھا گدھے کی طرح. جب ماں سمجھاتی تھی تو اپنی ماں کو کہتا تھا کہ گدھے کی طرح کیوں بولتی رہتی ہو. تو اس کا انجام یہ ہوا کہ اس کا قبر شام کے ٹائم جو ہے شق ہوتا تھا، کھلتا تھا اور ایک گدھے کی صورت کا شکل ظاہر ہوتا تھا اور گدھے کی طرح 3 مرتبہ آواز لگاتا تھا. پھر وہ جو ہے قبر کے اندر چلے جاتا تھا. تو یہاں سے پتہ چلا کہ قبر کا جو عذاب ہے برحق ہے. جو لوگ ماں باپ کی نافرمانی کرتے انہیں قبر میں عذاب بھی دیا جاتا ہے. اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کو بھی عذاب قبر ہوتا ہے. تو ایسے میں جو ہے ہمارا ایمان ہے کہ قبر کا جو عذاب ہے برحق ہے، ہمارا ایمان ہے. لہذا جو لوگ قبر کے ساتھ مذاق کرتے ہیں ان کے ساتھ ایسے ہی انجام ہوتے ہیں. ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک دعا میں یاد رکھیں. خدا حافظ. السلام علیکم.